پیر صاحب یہ بتائیے آپ خاص طور پہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان آپ کو عطا ہوا، میں نے تو ابتدا میں تو اصل میں مسئلہ یہ اللہ کرے کہ میں عشق کا آدمی ہو جاؤں، ورنہ میں تو عاشقوں کی جوتیوں کا صدقہ وصول کرتا ہوں۔ اصل بات یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ تو جو سرکار علیہ السلام کا فیضان آپ کو عطا ہوا، پھر ایک اور بات کہ ساتھ ساتھ مولا کائنات کا فیضان بھی آپ کو عطا ہوا، تو یہاں سے رسالت کا فیضان عطا ہو رہا ہے، یہاں سے ولایت کا فیضان عطا ہو رہا ہے، ذرا بتائیے کہ معاملہ پھر کہاں جا کے پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم جنید صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو جو سرکار کی بارگاہ میں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں جو علمی فیضان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس نے ادب کا دامن پھیلایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ادب کی ایک کیفیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملی ہے، یہ اپنے والد گرامی سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ ذرا چچا تو بڑا ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا کمال نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ مکمل فرمائے نا، وہ بات ادھوری رہ گئی۔ کون بڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا۔ کیا ادب ہے، واہ۔ تو یہ ایک کیفیت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے گھر میں ملی۔ اچھا، اسی بڑے کے جملے نے ان کے صاحبزادے کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو بس وہ یہ ہے کہ بس یہی کیفیت وہ لے کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حضرت ابن عباس سے یاد کیا جاتا ہے اپنے والد صاحب کی نسبت سے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور مولا کائنات کی بارگاہ سے فیض ملنا ان کا یقینی تھا، کیونکہ یہ چیز ان کے خاندان سے چلی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خالہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ آپ کی خالہ تھی اور خالہ کے گھر میں اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ حضور سے کسب علم کا جو ایک ذریعہ بن گیا۔ اللہ، آپ وہاں تشریف لے جاتے، اپنی خالہ سے ملاقات بھی ہو جاتی اور حضور کا دیدار بھی ہو جاتا۔ اچھا، وہ ایک واقعہ بھی بتا دیجیے گا وضو والا، پانی رکھنے کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں تشریف لے گئے، تو سحری کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام آپ اٹھے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کیونکہ بچپنا تھا، آپ نے پانی جو ہے نا وہ سرکار کے وضو کے لیے رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا میمونہ آئیے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں میں خود بول پڑا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے رکھا ہے۔ اس وقت یہ ایک پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ، اور سرکار کی بارگاہ سے ملنے کا ایک جواز بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ قطع کلام کی معذرت، پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچانا ہے۔ اب وہ سرکار کا اٹھنا وہ یہی ہے نا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں سونا ایک بہانہ ہے، اصل میں سورج پلٹانا اور یہ اثر کا لٹانا، اصل میں بات یہ تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ، امام مسلم اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو فقاہت عطا فرما۔ اللہ، اب یہ جو لفظ ایسا ہے کہ اس میں قرآن حدیث سارے کے سارے علوم آ جاتے ہیں۔ کس چیز کی فقاہت؟ حضور علیہ السلام نے اس حدیث کے مطابق اس کی وضاحت نہیں فرمائی، یا اللہ جو بھی فقاہت ہے اس کو عطا فرما دے۔ اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے علم میں، قرآن کے علم میں، مغازی کے علم میں، وراثت کے علم میں، جو بھی آپ سے کوئی بحث کرتا نا، آپ اس حدیث کی برکت سے اس کو بیان فرما دیتے تھے۔ اور اس طرح بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی اور سے مسئلہ پوچھتے تو تشنگی رہ جاتی تھی، لیکن جب وہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ، وہ سوال نہ رہتا، جواب بن جاتا کیا۔ اور پھر مولا کائنات کو جو فیض ملا وہ بتائیے نا ذرا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ سے آپ کو خصوصی ایک محبت تھی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم خاندان نبوت ہیں، کیونکہ آپ کے چچا زاد ہیں، امزاد ہیں۔ اس حوالے سے بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اس نسبت سے ایک آپ کو بڑا پیار اور ایک بڑی محبت تھی۔ اور کئی مواقع پر، بلکہ ایک واقعہ کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور پاک، کسی نے پوچھا ہے
اے عبداللہ آپ حضرت علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہاں آپ نے فرمایا میں کون سا خود سے کرتا ہوں، اللہ میرے رب اور میرے رسول نے اتنی تعریف فرمائی ہے کہ کسی اور کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو فرمایا کہ میں اپنے الفاظ تو کے ساتھ حضرت علی کی تعریف نہیں کرتا، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی شان بیان فرمائی ہے وہ اس قدر ہے کہ اپنے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا خارجیوں کا رد بھی تو پھر دیکھیں نا، مولا کائنات نے فیض عطا کیا، فیض کا جام پلایا، اور پھر مولا کائنات نے کھڑا کیا کہ خارجیوں کا رد کرو۔